جی السلام علیکم، قاسم علی شاہ منزل کا مسافر. اور سامعین آپ کو بہت 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 سی جون سی ہے وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ویلکم. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں غلام علی صاحب ہیں. غلام علی صاحب کی اسپیشلٹی جون سی ہے. غلام علی صاحب کو تو اب ہم کہہ رہے ہیں جی وہ ریڈیو پروگرام پہ آئیں اور لوگوں کو بتائیں غلام علی، لیکن علم کی دنیا .com کو جون سا ہے نا وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا جانتی ہے. تو غلام علی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے. ہوپ کہ آج کچھ اچھی باتیں شیئر ہوں گی سامعین کے ساتھ. سر آپ یہ بتائیے کہ یہ علم کی دنیا کا آئیڈیا اور علم کی دنیا کے آئیڈیا کو لے کے چلنا اور ماشاءاللہ اس کو اتنا سکسیسفل کرنا، یہ آئیڈیا آپ کو آیا کیسے؟ جی قاسم صاحب، ایسے ہے کہ یہ آئیڈیا کی جنریشن میں بیسک سے ہی ہے کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ جب میٹرک وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا کیا جائے. اس وقت آپ کے پاس کوئی اس طرح گائیڈنس کرنے والا بھی نہیں ہوتا، ٹیچرز وغیرہ بھی اس لیول کے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے ساتھ گائیڈ کر سکیں کہ میٹرک کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے. تو مجھے بھی یہ سیم کنڈیشن سیم سچویشن سے گزرنا پڑا. جب میں نے میٹریکولیشن کیا تو آئی واز کائنڈ آف بلائنڈ انٹو سینگ کہ اب کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر یہی ذہن میں ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے، کوئی ایسا ریسورس ہونا چاہیے جو کہ اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ کر سکے کہ آپ نے میٹرک کیا ہے، چاہے انٹر کیا ہے، چاہے بیچلر کیا ہے، یا کوئی بھی آپ لیول آپ نے اچیو کر لیا ہے، تو آگے ایک پڑھی لکھی گائیڈنس آپ کو مل سکے، نہ کہ انکمپلیٹ قسم کی انفارمیشن ملے. تو یہ ایک سچویشن کی وجہ سے یہ ایک آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ ایک ایسا آن لائن ریسورس بنے جو کہ چاہے ایک اسٹوڈنٹ لاہور جیسے بڑے شہر میں رہتا ہے یا چاہے وہ کہیں دور دراز کے چھوٹے سے گاؤں یا قصبے میں رہتا ہے، وہاں پہ اس کی دسترس میں وہ تمام انفارمیشن آ جائے جو کہ اس کے لیے کافی ہو ایک نیکسٹ ڈیسیژن لینے کے لیے. اس میں والدین کی بھی ہیلپ ہوگی، اس میں ٹیچرز اساتذہ کی بھی ہیلپ ہوگی، اور سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ ہوگی کہ وہ کہیں پہ بھی پاکستان بھر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہیں پہ بیٹھے ہی وہ ساری انفارمیشن لے سکتا ہے، اور جس کی بیس پہ اس کا آگے کریئر، اس کا آگے فیوچر جو ہے وہ ایک کہنے کی غیر یقینی کی بجائے ایک شاندار کریئر کی طرف وہ جا سکتا ہے. بہت اعلیٰ. اور سر یہ آئیڈیا کامیاب رہا ماشاءاللہ. اس وقت جون سا ہے وہ پاکستان کی نمبر 1 ویب سائٹ ہے علم کی دنیا .com. اور نو ڈاؤٹ ہم نے بھی اور ہمارے سینئر جونیئرز بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس کے معترف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کی وجہ سے فائدہ ہوا. اس میں دیکھیے ہم نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ پہ آپ خود اندازہ کریں کہ جب پورے پاکستان کے تمام یونیورسٹیز کالجز ان کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن موجود ہو، ان کے جتنے بھی کورسز آفر ہو رہے ہیں ان سب کی ڈیٹیلز موجود ہو، جو نئے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں وہ سب کی انفارمیشن موجود ہو، تو یہاں پہ اور یہ سب کی سب انفارمیشن اسٹوڈنٹ کے لیے ایک کلک کے اوپر اویلیبل ہو جائے تو اس سے پھر اسٹوڈنٹ بھی فیسیلیٹیٹ ہوا، اس کو ہیلپ ہوئی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ نے اس کو لائک کیا اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس روزانہ اس ویب سائٹ سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. غلام علی صاحب، میں کیونکہ یہ پروگرام منزل کا مسافر کر رہا ہوں اور میں اس میں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی گیسٹ آیا ہے، بالخصوص ایسا گیسٹ جس کی سٹوری جون سی ہے، بزنس کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے کوئی اس کی اچیومنٹ ہے، اس کو پروموٹ بھی کیا جائے اور جو یوتھ ہے اس کو بھی آسانی ہو. آپ بتائیے جب آپ نے یہ شروعات کی تو آپ کو تو بہت سے مسائل اور چیلنج آئے ہوں گے، کچھ یاد آتے ہیں تو کوئی یادداشتیں ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں آپ. دیکھیے کوئی بھی نیا کام شروع کیا جائے گا تو اس میں مشکلات اور چیلنجز تو آئیں گے، اور آئی تھنک کہ وہیں پہ ہی آپ کی قابلیت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ شروع کے چیلنجز اور مشکلات جو ہیں اگر آپ ان کو کور اپ کر لیں، ان کو آپ ڈیفیٹ کر کے اپنے آپ کو آگے اسٹرینتھ دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اور آگے آپ بہت گرو کر جاتے ہیں. اب جیسے ہم نے شروع کیا اس میں علم کی دنیا .com جب سائٹ ڈیولپ کی تو مقصد یہی تھا کہ کالجز یونیورسٹیز جو ہے ان کو ہم ایک پینل پہ لے کے آئیں تاکہ ان کی تمام انفارمیشن اسٹوڈنٹ کے لیے اویلیبل ہو جائے. تو اب یہ بات شاید آپ کو یقین نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں کیونکہ ایون کالجز یونیورسٹیز کے جو مینجمنٹ ہوتی تو ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ جی یہ ویب سائٹ کیوں ضروری ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ ہے کیا، اینڈ اس کا انہیں کیا فائدہ. تو دے ور ویری ریلکٹنٹ ٹو پرووائڈ انفارمیشن ٹو اس.
حالانکہ انفارمیشن ہم کوئی کون سی خفیہ انفارمیشن مانگ رہے تھے, ہم تو یہی کہہ رہے تھے بھائی آپ کیا پڑھا رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں, ہم تمام اسٹوڈنٹ کو بتا دیتے ہیں. تو بہت سارے کالجز والے ان کا بڑا ایک روایتی سے جملہ ہوتا تھا کہ نہیں جی ہمارا کام چل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے, آج سے آپ 8-10 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو. لیکن اب یہ وہ مشکلات ہیں جو ہمیں شروع میں سامنا کرنا. باقی شروع میں جب آپ کام کرتے ہیں, ظاہر بات آپ کا فائنینشیل کنڈیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ آپ ایک بزنس کو رن کر رہے ہو. شروع میں آپ کو بہت یہ ہارڈ شپس لینی ہیں, مختلف کالجز یونیورسٹیز وزٹ بھی ہم نے کرنے ہیں اس کے بیس پہ, کیونکہ ہماری سائٹ کی ساری ارننگ ایڈورٹیزمنٹ کی بیس پہ. تو شروع میں آپ کو کوئی ایڈورٹیزمنٹ تو نہیں دے دیتا, وہ تو جب کچھ چیز چل جاتی ہے, جب اب کالجز کو پتا چلتا ہے کہ جی 40-50 ہزار ڈیلی اسٹوڈنٹ, اب تو وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم ایڈورٹائز بھی کریں, لیکن شروع میں تھوڑی وہ کریں گے. تو اس لیے شروع میں سارا وہ آف کورس اپنے آپ سے آپ کو ارینج کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی آپریشنل جیسے میں نے بتایا کہ مشکلات بھی آتی رہیں, لیکن ایونچولی اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کی ٹیکنالوجی کی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کنڈیشن بہت چینج ہو گئی. اب کالجز یونیورسٹیز بھی سمجھتے ہیں کہ دس از ویری امپورٹنٹ, اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ پاکستان میں اب اپنے ایجوکیشنل ڈیسیژنز جو ہیں وہ اسی طرح انٹرنیٹ سرفنگ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں شروع میں مشکل ہوتی ہیں, لیکن اف آئی تھنک somebody keeps perseverance اور اس پہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ چیلنجز ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور چیز پہ اسٹیبلائز ہو جاتا ہے. غلام علی صاحب, اس وقت کتنے % ادارے ہیں ایجوکیشنل جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئی ٹی اور ویب سائٹ پہ چلے گئے اپنی انفارمیشن کو لے کر؟ جو مین پبلک یونیورسٹیز ہیں وہ تو تمام ان کی ویب سائٹس وغیرہ اویلیبل ہوتی ہیں, اور کالجز بھی کافی اس طرح ویب پہ آ رہے ہیں. لیکن اگین میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے اندر بہت بڑا ویکیوم موجود ہے. جو خاص کر گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کا اس طرح استعمال نہیں کر رہے جیسے ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے ارد گرد جیسے اور ممالک ہیں, ان کی جو یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, وہ انٹرنیٹ کو ایون آن لائن ٹیوشننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس کو اسٹوڈنٹ کو ایون گائیڈنس دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ابھی ایک کہہ لیں گے فرسٹ اسٹیپ پہ ہم ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کالجز کی ویب سائٹ ہے اور چھوٹی موٹی اور انفارمیشن دے دی, دیٹس اٹ. ابھی بہت بڑا کام ہونے والا ہے یہاں پہ. سر, اس بزنس میں بھی آپ کو ٹیم بلڈنگ کرنی پڑی ہوگی یقیناً. کوئی بھی جو کاروبار ہے اور بالخصوص جس میں ہمیں مین پاور بھی چاہیے ہوتی, اس میں کیا چیلنج آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں سر؟ مین پاور کا چیلنج تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم پاکستانی جو ہیں وہ چاہتے تو یہی ہے کہ جی یکدم سے افسر بن جائیں, کرنا کچھ نہ پڑے. تو یہ چیلنج ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ نئے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ زیادہ تر پروڈیوس جس طرح کے گریجویٹس کرتے ہیں ان کا ذہن بہت اونچا ہو جاتا ہے, کام کرنے کو دل نہیں کرتا, اور کام آتا بھی ہے تو بس وہی کہہ لیں گے بالکل بیسک لیول کا. صحیح جی. تو اس میں ہم اپنی میکسیمم کوشش کے باوجود ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ الائن کرتے ہیں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کچھ سیکھنا ہے, کچھ کام کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر ہم ٹرین بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پھر اپنی ٹیم کا حصہ بناتے ہیں. تو اس طرح کہہ لیں کہ اس میں ڈیزائنرز بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں, ٹیکنیکل میں ڈیولپرز ہوتے ہیں, آئی ٹی کے لوگ ہوتے ہیں. دیر آر سو مینی ادر کیٹیگریز جو ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے, اور ہم نیو کمرز بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ایکسپیرینس لوگ بھی. سر, آپ کو فیڈ بیک ایک تو جو نا وہ آئی ٹی کی یقیناً کمپیوٹر سے انٹرنیٹ سے پتہ لگتی ہے اور اس کے سورسز ہیں. کچھ فیڈ بیکس ہوتی ہیں جو اچانک آتی ہیں, جیسے میں پڑھاتا ہوں تو اچانک ایک ایسی جگہ پہ اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں یار یہاں پر اپنا اسٹوڈنٹ نکلا ہے. تو کوئی ایسی فیڈ بیک آپ کو آئی ہو, یقیناً آتی بھی ہوگی, تو وہ شیئر کریں گے جو بڑی حیران کن ہو, بندہ ہوتا ہے یار اچھا یہ بھی اپنا کلائنٹ ہے, یہ بھی کسٹمر ہے. اس طرح کی تو کافی ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں ویسے وزٹ ہوا ہے تو انہیں بتایا, باتوں باتوں پتا چلا کہ جی علم کی دنیا اچھا جی آپ چلا رہے ہیں, آپ میں نے تو ایک قسم کا وہ ان کے لیے ایک کہہ لیں کہ خوشگوار حیرانی سی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی فیلنگ آتی ہے خاص کر جب اسٹوڈینٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے. ڈفرنٹ اکیڈیمک لوگ ہوتے ہیں جو کیونکہ موسٹ آف دم نو اباؤٹ آور ویب سائٹ, اور یہ یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہوگی ویسے خوش ہوتا ہے کہ ایک قسم کا آپ کا سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, کہ لوگ اس طرح پازیٹیولی آپ کے کوشش کو سراہ رہے ہوں. تو یہ ایک بڑی زبردست فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ جس کام کے لیے آپ نے دن رات ایک کیا ہو
اور کوئی ایسا بندہ آپ کی آڈینس میں جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور وہ آپ کو بتائے کہ جی اس کی وجہ سے میں اب اچھی اسٹڈیز کر رہا ہوں یا مجھے کریئر سلیکٹ کرنے میں ہیلپ ہوگی، آپ کی ویب سائٹ نے میرا بڑا ہیلپ کیا، یا کوئی پیرنٹ یہ کہتا ہے کہ جی ہم بچے کے لیے یہ پریشانی تھی تو سائٹ پہ سرچ کیا، اسکالرشپ ہمیں مل گیا، یا اس طرح کی چیزیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی سائٹ پہ اپڈیٹ ڈیلی بیس پہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح شیئرنگ ہوتی رہتی ہے. اس میں پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، ہمیں ای میل کے اوپر بھی لوگ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، کریٹیسزم بھی ہوتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے دیٹس ویری ویری پازیٹیو فیڈ بیک کہ ہم انکریج کر رہے ہوتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک بہت کنسٹرکٹیو قسم کی جو پاکستان میں یہ ایفرٹ ہو رہی ہے. اور اس میں ایون مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں جب مختلف ویب سائٹس وغیرہ، تو کسی بھی ملک میں ایسے نہیں ہے کہ ایجوکیشن کی ویب سائٹ اتنی اچھی زیادہ تعداد میں وزٹ کی جاتی ہو سوائے پاکستان کی. یہاں پہ ہماری ایجوکیشنل ویب سائٹ جو علم کی دنیا .com ہے، دیٹ از وزٹڈ امانگ دی ٹاپ ویب سائٹس ان پاکستان. ایون ان سمپل اور کسی بھی کالج یونیورسٹی کی ویب سائٹ نہیں ہے، ایون بڑی بڑی جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جتنی ہماری ویب سائٹ وزٹ کی جائے. تو یہاں سے بیسک مقصد ہمارا کیونکہ اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ جتنی بھی انفارمیشن اسکالرشپ ہیں، چاہے ایڈمیشنز ہیں، چاہے کسی بھی طرح کے ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو انفارمیشن چاہیے ہماری سائٹ پہ مل جاتی ہے. تو اس لیے دے ٹین ٹو وزٹ اس. سر کتنا ٹائم لگا اس آئیڈیا کو جب شروع کیا؟ اور ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے چلا لیا جی اور ٹریفک اتنی آنے لگ پڑی ہے جس سے جو انسان ایک سسٹم میرا چل سکتا ہے، فائنانس جو ان سے جنریٹ ہو سکتی ہے اور ٹیم میں اس کو پے کر سکتا ہوں. کتنا ٹائم لگ گیا؟ ایکچولی ہمارا سائٹ پہ اور 2-3 کام چل رہے تھے شروع سے ہی، کیونکہ شروع میں ہی دس سائٹ واز ناٹ ارننگ اینی تھنگ. شروع میں تو آف کورس اس پہ آپ کو لگا نہیں، تو ہمیں ان سمپل اگر ہم ایک اوور آل ایسٹیمیٹ کریں تو کوئی 2-3 سال کا عرصہ اس میں ہمیں شروع میں لگا ہے، اس کو ایک برانڈ بنانے میں، اس کو سیٹ اپ کرنے میں. جب تک لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی آن لائن ریسورس ہے، ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ اسٹوڈینٹس کو اچھی انفارمیشن مل سکتی. تقریباً 2-3 سال آپ کہہ لیں کہ آپ کی پیور انویسٹمنٹ ہے ان ٹرمز آف ایفرٹ، ان ٹرم آف ٹائم، ان ٹرم آف فائنانس، ان ٹرم آف ایوری تھنگ. اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ اسٹیبل کنڈیشن میں ہماری ویب سائٹ ہے. ٹوٹکا پتہ لگ گیا کہ 2-3 سال کا چلہ ضروری ہے. چلہ یہ ہر کام میں ضروری ہے، چاہے وہ آئی ٹی کا کام ہے، اور میرا خیال ہے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی نیا کام ہے ہر طرح کا اس میں 2-3 سال آپ کو تھوڑا سا مشکل وقت ہوتا ہی ہے بفور یو ریئلی سیٹل ڈاؤن. سامعین ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور غلام علی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. علم سامعین قاسم علی شاہ منزل کا مسافر، اور آج ہمارے ساتھ غلام علی صاحب موجود ہے. غلام علی صاحب جو ان سے علم کی دنیا .com کے CEO ہیں، اور ان کی بہت بڑی ایک سروس ہے یوتھ کے لیے، اور علم کی دنیا .com جو ان سے ہے اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی لائف میں ویلیوز بھی ایڈ ہوئی ہیں. غلام علی صاحب کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ادارہ اور کچھ بھی کام ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، چلتا ہے، اور چلنے کے بعد ہمیں ایک ویژن سے شروع کرنا پڑتا ہے اور ویژن سے ہی لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ کیا ویژن رکھتے ہیں علم کی دنیا .com کے حوالے سے؟ جی، علم کی دنیا .com کا ویژن قاسم صاحب شروع سے ہی بڑا کلیئر ہے. وی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ پاسبل کہ جس سے ہمارے پاکستانی اسٹوڈینٹس کی ہیلپ ہو سکے. اب وہ جو ہیلپ ہے وہ مختلف طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو انفارمیشن دیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کے جو بھی ایڈمیشنز کے حوالے سے ان کو کیا کورس رکھنے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آگے ان کو جو کریئر چوز کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ان کو جابس کے بارے میں انفارمیشن دے رہتے ہیں، یا وہ گورنمنٹ سروس میں جیسے جانا چاہتے ہیں تو ہم CSS میں یا PCS میں جانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی اسٹرانگ انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے ویڈیو ٹیوٹوریلز اور گائیڈز رکھی ہوئی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے وہ ایک قسم کی اپنی بنیادی ٹریننگ تو ہماری سائٹ کے اوپر ہی کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارا مقصد جو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ ہم اسٹوڈینٹس کو بہت زیادہ اور ایکوریٹ اور ویل مینجڈ اور کمپلیٹ انفارمیشن ایک پلیٹ فارم پہ پرووائڈ کر سکیں، جس سے کیا ہوگا کہ جب ہمارے پاکستانی اسٹوڈینٹس اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے اپنی ایجوکیشن اور کریئر میں
کامیابی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی بیس پہ ہمارے ملک کی بھی آگے ترقی ہو جائے گی. بہت اعلیٰ. سر کہاں دیکھتے ہیں 5 سال بعد؟ یہ وہ سوال ہے جو ہے تو بڑا روایتی لیکن بڑا مزے کا سوال بھی. کہاں دیکھتے ہیں علم کی دنیا .com کو 5 سال بعد؟ اس میں میری کوشش یہی ہوگی جی کہ جیسے ابھی تک ہم نے یہ سفر اپنا جاری رکھا ہے شروع بالکل ایک بیسک سے لے کے اور اب تک کہ جب زیادہ تر پاکستانی اسٹوڈنٹ ہماری سائٹ پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے ڈسیزن کے لیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سال تک اسی طرح ہمارا سفر چلتا رہا اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس سے بھی بہتر اور اچھے طریقے سے ہم آگے جائیں. تو امید یہی ہے کہ ہم اس سے بھی بہتر طریقے سے پاکستانی اسٹوڈنٹ کو سرو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ہمارا آبجیکٹو یہ ہوگا کہ ہم آن لائن ٹیوشننگ, آن لائن کلاسز کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں, جس میں یہ ہوگا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بہت ساری, پہلے تو ہم صرف انفارمیشن دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی ٹیوٹرنگ میں بھی ان کو ہیلپ کر رہے ہوں گے. اس کے لیے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں یہ بہت کام ہو رہا ہے, جس میں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو آنے جانے کی بہت مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ کالج یونیورسٹی کی کنوینس کا سسٹم نہیں ہوتا. جو لڑکیاں ہیں, جو اسٹوڈنٹس گرلز کالجز وومن کالجز میں پڑھ رہی ہیں, ان کا آنے جانے کا بہت بڑا مسائل ہوتے ہیں, ہمارے کلچر کے ریسٹرکشنز ہیں. تو ان چیزوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہم اپنا جو اس وقت نئی جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ اٹ از فوکسڈ آن دیز سیگمنٹس کہ آپ گھر بیٹھے آپ نے میٹرک پڑھنی ہے, گھر بیٹھے پڑھ لیں, آپ نے FSC کرنی ہے یا جو بھی کرنی ہے, اس میں یہ سہولت ہو جائے گی کہ آپ بہت زیادہ مشکل سے بچ جائیں گے, بہت زیادہ خرچے سے بچ جائیں گے اور ہمارے پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ میں بھی ہیلپ ہو جائے گی. یہ ہمارا نیکسٹ 5 سال کا پلان ہے کہ جی ہم آن لائن کلاسز انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا سر, جیسے ہم ویژن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا واسطہ یقیناً اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز جو سی ہیں ویژن کے بغیر ہی لوگ پیدا کرتے جا رہی ہیں, اور جو ویژن اور گول سیٹنگز ہیں وہ یونیورسٹیز اور اداروں میں ہے ہی نہیں کوئی ایسا. یونیورسٹیز کا اپنا ویژن نہیں ہے نا, اس لیے وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں ویژن نہیں انکارپوریٹ کرتے. دیکھیے یونیورسٹیز خاص کر جو گورنمنٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو اب نہیں کوئی اتنی بن نہیں رہی, پرائیویٹ یونیورسٹیز کالجز بن رہے ہیں, ان کا ویژن ہے کیا؟ دیٹ از پیورلی کمرشل, ایجوکیشن از کمرشلائز. لیکن کمرشلائز ہونا میری نظر میں اتنا برا نہیں ہے جتنا کمرشلائز ایون وداؤٹ ویژن ہونا ہے, کہ ان کے ذہن میں اگر یہی چیز آ جائے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم پیسے بھی بنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم اپنی جو یہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کا کردار سازی بھی کر دیں, ان کے اندر کچھ ایسی پازیٹیو چیزیں انکارپوریٹ کر دیں جس سے آگے یہ گرو کر جائے تو شاید پھر کچھ اور بہتر ہو جائے. لیکن ابھی پرابلم یہی ہے کہ وہ ایک ٹپیکل سوچ کے ساتھ کام ہو رہا ہے جس میں صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا انٹیک کر لیا جائے اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ پیسے آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر نئی 1-2 کیمپس بنا لیں گے اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا جائے گا. اگر یہی تبدیلی اس طرح ہو اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان کا بھی مطمع نظر وہیں پہ آگے اڑا ہوا ہے کہ جی ہم نے یہ ڈگری لینی ہے, اس کے بعد نوکری ڈھونڈنی ہے اور اس کے بعد پھر جو بھی 40-50 ہزار کی نوکری ہمیں مل جائے گی تو بہت بلے بلے اور دیٹس اٹ فنش. اسٹوڈنٹس کے اندر بھی ویژن کی کمی ہے, ان کے پیرنٹس میں بھی ویژن کی کمی ہے, اور جو یونیورسٹیز کالج جن کا کام تھا کہ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر کوئی ایسا ویژن ایسی چیزیں کریٹ کرے وہ بھی ان میں بھی ویژن ایسا نہیں ہے. میموری بڑھائی جا رہی ہے, میموری بڑھا لیں اور اس کے بعد جسٹ ڈگری از دا اونلی ٹارگیٹ, لرننگ از ناٹ دا ٹارگیٹ. لرننگ پیچھے چلی جاتی ہے, نمبرز آگے چلے جاتے ہیں, تو اسی پرسپیکٹو میں پھر سارے کام ہو رہے ہیں. سر کیسے ٹرینڈ بدلا جا سکتا ہے؟ ٹرینڈ بدلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. جیسے اس میں میڈیا کا رول ہے, میڈیا جو کریٹو لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آئے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو کوئی ایکٹر ہے, کوئی اسپورٹس مین ہے, وہ بہت بڑا سٹار بلکہ سپر سٹار ہوگا. کوئی اچھا ایک کریٹو رائٹر ہے, کوئی ایک اچھا پروفیسر ہے, کوئی اچھا سائنٹسٹ ہے, اس کو دنیا جانتی ہی نہیں. اس کو تو ایک عام پولیس والا بھی سڑک پہ رام سے پکڑ کے تو اس کو جو مرضی کر لے, وہ بیچارہ روتا بھی رہے کچھ بھی. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ ہماری اپنی چوائسیز ہیں وڈ سے کہ ہم نے ایک جو جن لوگوں کو صحیح ویلیو دینی تھی, جن کو صحیح ایک رسپیکٹ دینی تھی, ان کو رسپیکٹ ہم نے نہیں دی. ان کو ہم نے بالکل بیک ڈراپ میں لے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اس وقت اس کی سزا کہہ سکتے ہیں کہ بھگت رہے ہیں. اب یہ کہ ان لوگوں کو اچھے انٹرپرینرز ہو سکتے ہیں, جیسے ہم LCCA کے پلیٹ فارم سے بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو بہت اچھے اچھے بزنس مین ہیں جو نہ صرف انہوں نے بزنسز میں
बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी की हैं ऑन देयर ओन, अपने बलबूते पे, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छे भी ह्यूमन बींग्स हैं जो इस मुल्क की खैर ख्वाही सिर्फ के दिल से चाहते हैं। उन लोगों को कोई जानता ही नहीं है। उन लोगों की कोई, मैं समझता हूं कि वो अपने बिजनेस कम्युनिटी में भी उनको लोग जानते हों, लेकिन उससे बाहर उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं। ऐसा है। उन लोगों को आगे लेके आना चाहिए कि वो हमारी कौम को ये बताएं कि बिजनेस एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इसकी बेस पे आप कितने क्रिएटिव आइडियाज इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसकी बेस पे मुल्क कौम की कितनी ज्यादा खिदमत हो सकती है। यहाँ पे तो जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वो, या जो हमारा करंट मीडिया, वो तो एक अपनी डगर पे चल रहा है। तो ये तब्दीली आनी चाहिए कि जो राइट पीपल हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनसे आइडियाज लिए जाए, उनके आइडियाज को फिर आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। ये होना चाहिए। बहुत जबरदस्त। यानी ये मैंने पिछले दिनों सर, ऐसा मेरा जाती तजुर्बा मैं बताता हूँ, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, कि एक बिजनेसमैन का लेक्चर हुआ एक क्लास में एमबीए की। तो आखिरी सेमेस्टर था, उन बच्चों ने कहा कि हमारे 2 साल के पैसे आज पूरे हुए हैं क्योंकि जो हमें पहले पढ़ाने वाले थे उन्होंने कुछ बिजनेस नहीं किया, वो बुकिश बातें कर रहे थे और उनका अपना विजन नहीं था। बड़ी मजे की बात ये थी कि इवन एमबीए, जिसको विच इज अ प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड डिग्री, उसमें मेरा अपना कॉमन सेंस की बेस पे ख्याल है, और आप तो पढ़ाते भी हैं, आपको अंदाजा होगा इवन बिजनेस मैनेजमेंट जो लोग पढ़ा रहे हैं उनमें से शायद 95% ने कभी बिजनेस नहीं किया। बिल्कुल बल्कि ज्यादा नहीं किया जी। ये आप इसको 100% आप कर लें। तो अब जिस बंदे ने बिजनेस किया नहीं है कभी जिंदगी में, जिसको पता नहीं कि बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, वो जो स्टूडेंट्स उनको क्या बिजनेस पढ़ाएगा। और इसी वजह से वो गेस्ट स्पीकर जब आता है एक बिजनेसमैन, तो उसका इम्पैक्ट, ये जुमला सच्चा है कि 2 साल के पैसे पूरे हो गए, बिकॉज वो उनको रियल वर्ल्ड अपनी एक्सपीरियंसेस बताएगा, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस बताएगा, उनको ओवरकम करने का तरीका बताएगा। सही जी। अच्छा सर, मैं चाहूंगा कि यूथ भी हमारी सुन रही है, और यकीनन ये प्रोग्राम जब रिपीट होता है सैटरडे को 8 बजे, तो ये यूथ चाहेगी, और मेरे भी दिल में ये ख्याल है कि आप हमें बताएं कि कैसे जो सा ये ट्रेंड एंटरप्रेन्योरशिप का लाया जा सकता है आईटी के हवाले से, और इस तरह के जो एरियाज है कंप्यूटर से रिलेटेड, इसके हवाले से। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद जी, बैग कासिम अली शाह मंजिल का मुसाफिर, और आज हमारे साथ जो असल मंजिल के मुसाफिर हैं गुलाम अली साहब हैं। गुलाम अली साहब इल्म की दुनिया .com के सीईओ हैं। गुलाम अली साहब, ये बताइएगा कि यूथ के साथ आपकी इंटरेक्शन जो सा वो आईटी या इन सोर्सेज से होती है, आप क्या देखते हैं कि क्या ट्रेंड है, क्या वजह है कि जॉब ही जॉब और जॉब्स की तरफ सारे जाते जा रहे हैं, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की तरफ आना या आईटी बिजनेस की तरफ आना इतना बड़ा कैनवस है, और रिस्क के जराए भी हैं, विजन भी खुलता है, और कितने लोगों को रोजगार भी मिलता है, ये ट्रेंड क्यों नहीं बन पा रहा? जी, जॉब और जॉब जो है ना, उसकी वजह बड़ी आसान है हमारी सोसाइटी में। क्यों इसके पीछे ज्यादा? क्योंकि सरकार ने जॉब को बड़ा लुक्रेटिव बना दिया। बहुत शानदार इसके अंदर मोजा ही मोजा वाला जो सीन है कि जी जॉब में जाएंगे, ये 4-5 घंटे काम करेंगे, 2 घंटे खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, टाइम खत्म हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई नहीं या बहुत कम है, तो जॉब तो अच्छी लगेगी। लेकिन हमारी इस नई जनरेशन को ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर वो ऐसे ही है जैसे अगर इस तरह की कोई जॉब जो मोस्टली लोग हम में से चाहते हैं, वो ये कि अंदर से दीमक की तरह आपको खाते जाएंगे। आप ये तो एंजॉय कर लेंगे कि दिन में 2-3 घंटे काम किया और बाद में आराम किया या जैसे भी, लेकिन उसमें लर्निंग क्या है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या है, उसके अंदर आप 2-4 साल काम करने के बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, जो ग्रोथ है वो कितनी का, बहुत मिनिमल, बहुत कम है। और लर्निंग आप एट द एंड ऑफ डे आप ये फील करेंगे कि मैंने इसमें अपना वक्त भी जाया किया, अपनी एनर्जीज, अपनी एफर्ट वो जाया की। और बिजनेस में लोग क्यों नहीं आना चाहते या एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि उसमें चैलेंजेस है, उसमें अनसर्टेनिटी है, उसके अंदर बहुत ऐसी अनसीन चीजें हो सकती हैं जिसको हमारी सोसाइटी लाइक नहीं करती। एक बच्चा काम शुरू कर लेता है, नहीं चलता 1-2 साल, उसको तो घर वाले उसको ताने दे दे के मार देंगे, बाहर के तो लोगों की अलग बात है। यहाँ पे वो एप्रिसिएशन या इनकरेजमेंट की कमी है हमारी सोसाइटी में एज ए होल, कि कोई भी नया काम कोई भी लोग शुरू करते हैं उनको इनकरेज किया जाए। यहाँ तो बल्कि नया काम शुरू करते रिश्तेदार आ जाएंगे जी फ्री में सर्विसेज लेने के लिए या प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो हम एज ए होल एज ए सोसाइटी हम बिजनेसेस को डिस्करेज करते हैं।
اور کوئی نیا کام کرنے جاتا ہے, کوئی جس کا پچھلے بیک گراؤنڈ نہیں, اس کو لوگ یہ کہتے ہیں تمہارا تو تجربہ نہیں, تمہارا تو خاندان میں کبھی کس نے نہیں کیا, تم تو فیل ہو جاؤ گے, اس طرح کی باتیں سننے میں آتی. لیکن حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کوئی بھی فریش گریجویٹ جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اتنی انرجی ہے, اتنی اسکل ہے اور اتنا اس کا آئیڈیا اسٹرانگ ہے کہ جس کی بیس پہ بزنس کھڑا کیا جا سکتا ہے, آئی تھنک ہی مسٹ ٹرائی. اس کو مشکلات آئیں گی, لیکن انہی مشکلات کو کمپیٹ کرتے ہوئے, انہی کو ڈیفیٹ کرنے کے پروسیس میں ہی وہ سکسیسفل ہوگا. یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا جی کہ بالکل آئیڈیل سینیریو ہو جائے کہ ہر چیز آپ کو بڑی پرفیکٹ مل جائے, تو اٹ از ناٹ پاسبل. چیلنجز تو آئیں گے, لیکن اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے فیل ہو سکتا ہے, ہر بندہ فیل ہو سکتا ہے, فیل ہونے کا ڈر کس کو نہیں, مجھے بھی ہے, ہر ایک کو ہے. تو یہ تو ایک پارٹ آف دی ہول گیم ہے ہی. لیکن اگر آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں دن میں 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے بھی کام کرنا پڑے تو میں کر سکتا ہوں, تو پھر آئی تھنک ایسے بندے کو ضرور بزنس میں آنا چاہیے. جاب میں ایک سیکورٹی تو مل جائے گی, لیکن وہ سیکورٹی کہتے ہیں نا جاب بریانی کی پلیٹ ہے, نہ اس سے وہ آپ کو مزہ تو آئے گا لیکن پیٹ نہیں بھرے گا. تو لیکن بزنس از سم تھنگ وے مور دین دیٹ. اٹ از اے پیور ایڈونچر جس کے اندر آپ کو مشکلات تو آئیں گے لیکن مزہ بھی بہت آئے گا. اس میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے بھی, آپ کی انٹریکشن بہت سارے لوگوں سے ہوگی, آپ دنیا بھی گھومیں گے, آپ بہت ارن بھی کریں گے. مطلب یہ ارننگ اور یہ باقی چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں ایکچولی, جب آپ کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. اب یہ کچھ کرنے والی جو ایک لگن ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی, اس کے اندر اس کو پورا کرنے کی خاطر پھر انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جو عام دوسرے لوگ وہ سوچ نہیں سکتے. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بہت ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ بزنسز کو, چاہے وہ کسی بھی طرح کا بزنس, چاہے وہ آئی ٹی کا بزنس ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے, اس کے اندر آپ آئیں. ڈونٹ وری اباؤٹ دی ریسورسز اینڈ ادر تھنگس, وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب آپ ایک رستہ چوز کر لیں گے اللہ تعالیٰ سبب بنانے شروع کر دیتا ہے. تو آپ ایک رستہ تو چوز کریں گے, میں نے یہ کام کرنا, پھر اس کے آئیڈیاز بھی آنے شروع ہو جائیں گے, اس کے اسسٹنس بھی آنی شروع ہو جائے گی, گھر والے بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے انٹرپرینورس کو یہاں پہ سپورٹ کریں, ان کو آگے آنے کا موقع دیں. اور میں انٹرپرینرز کو کہوں گا کہ موقع نہ بھی ملے تو موقع وہ چھینے, موقع ان کو مل جائے گا. بہت اعلیٰ. سر یہ بتائیے گا کہ یہ بچے جو ان سے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور یقیناً اسے سن بھی رہے ہوں گے, بعد میں بھی سنیں گے, آپ 1 2 3 کون سے ایسے سٹیپس بتائیں گے جو وہ اپنی ڈگری کے دوران ہی ذہن میں رکھیں, کل کو اگر انہوں نے انٹرپرینیور بننا ہے, یا ان کو کن باتوں کو مد نظر شروع سے رکھنا چاہیے کہ لائف اس طرح ہے, کیونکہ آئیڈیل سوچ رہے ہوتے ہیں نا, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور آپ مطلب ایک ایسے دور میں جب آپ خود میٹرک انٹر میں تھے اور یہ آئیڈیا لے کے بعد میں آپ چلے اور یہ آئیڈیا ماشاءاللہ سے کامیاب رہا, نمبر 1 ویب سائٹ بن گئی, کون سی 2-3 چیزیں ہیں جو آپ ان کو کہیں گے؟ سب سے پہلے جی بہت سمپل یہی ہے کہ ان کے اندر, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ کچھ کرنے کی لگن ہونی چاہیے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاب کرنا کوئی غلط چیز ہے یا بری, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ہم لوگ جسٹ بزنس کرنا جو چاہتے بھی ہیں نا, وہ بس کچھ اپنے خوف کی وجہ سے نہیں کرتے. صرف ان لوگوں کو میں ایڈریس کرنا ہے یہاں پہ جن لوگوں کا ذہن ہے کہ جی جاب ہی کرنی ہے, وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, وہ جاب کریں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کی اپنی ایک سہولیات ہیں. لیکن جن کا بزنس کا ذہن ہے یا انٹرپرینر بننا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو ان میں ایک کچھ کرنے کی لگن ہونی چاہیے, اور اس کی پرائس ایک دینی پڑے گی, انہیں اپنے آرام کم کرنا پڑے گا, ان کو کام زیادہ کرنا پڑے گا, انہیں لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی, ان کو چیلنجز بھی ایکسپٹ کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر کرنے کی لگن ہو. دوسرا یہ ہے کہ دے مسٹ گیٹ سم ریئلی گڈ اسکل. دیکھیے یہ دنیا کے اندر جب آپ نے آنا ہے, اس میں بزنس میں کمپیٹ کرنا ہے, تو اس میں آپ کو اسکل چاہیے. پیسہ بعد میں آئے گا, پہلے آپ کی اسکل آئے گی کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اس میں اسکلفل ہیں, وہ آپ کو آتا بھی ہے یا نہیں, اور اس میں جو آلریڈی کمپیٹ کر رہے ہیں لوگ اسی کام میں, آپ ایج کیا دیتے ہیں, آپ میں ان سے زیادہ بہتر ڈلیور کرنے کی کیا صلاحیت, بالکل وہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ کو اسکل لینے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 1-2 سال جاب کریں کہیں پہ,
उससे आपको स्किल आ जाएगी, प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाएं, वहां पे आपको लर्निंग एक मिलेगी। तो ये सेकंड स्टेप है कि आपके अंदर वो स्किल डेवलप करें जिसके अंदर आपने जाना है। थर्ड स्टेप है कि आप अपना बिजनेस लॉन्च करें, उसके अंदर जितने भी लवाजमात हैं कि आपने एक बिजनेस, और उसको मे बी आप शुरू में एक छोटे स्केल से लॉन्च कर लें। ये जरूरी नहीं कि जी मल्टी मिलियनर आपने बिजनेस लॉन्च करना है, आपकी जितनी इस्ताअत है उसके मुताबिक अपना स्टेप ले लें। बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेप यही हुआ कि आप एक स्टेप लें जिसके अंदर अपना बिजनेस लॉन्च करें, छोटा है या बड़ा है जिस भी लेवल का, बट गेट इनटू द मार्केट। उसके अंदर अपना एडवर्टाइज करें। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप ये नहीं कि टीवी पे एडवर्टाइज करनी, भाई आप पर्सनली भी जाके लोगों से मिलकर भी उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपना बिजनेस, और जो मुख्तलिफ और तरीकेकार जो भी आपके बिजनेस के हवाले से सूटेबल हम इख्तियार करते हुए मार्केट के अंदर कूद जाए आगे। फिर ये है कि उसके अंदर आपको इंशाल्लाह ताला जब आप एफर्ट इतनी को कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर लोग इसमें निकलने आपके पास काम आना शुरू हो जाता है। तो ये 3 स्टेप मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। बहुत आला सर, मार्केटिंग का दौर है, शुरू से वैसे मार्केटिंग का दौर है, लेकिन अब तो बड़ा कंपटीशन आ गया जी। अब आपको जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं साथ ढोल भी पीटना जरूरी है। आपको बताना चाहिए कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको अपने जो भी हल्का अहबाब है उनके अंदर बाकी मार्केट में मार्केट करें। और मार्केट के एक नहीं 100 तरीके, उसमें आप सिर्फ हमारे ट्रेडिशनली हम लोगों के में जी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रही है, ये मार्केटिंग है या ये यही एडवर्टाइजमेंट, और बहुत तरीके हैं। पर्सन टू पर्सन है, उसमें आप अपने फ्रेंड्स को यूज कर सकते हैं। इंटरनेट पे फेसबुक वगैरह जैसे वो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, आप उसको अपनी मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जो यूज किए जा सकते हैं। सर आपने कौन कौन से टूल्स यूज किए शुरू में और आज कौन से कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा, फायदा हो जाएगा यूथ को। सीक्रेट की बात पूछना देखिए, सीक्रेट इसमें कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के तरीके वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। जब हमने काम शुरू किया था आज से कोई कह लेंगे अराउंड 8-10 साल पहले, उस वक्त ईमेल मार्केटिंग बड़ी इन थी। अच्छा। बल्कि इन कह लें इन से भी पहले की बात है, उस वक्त बड़ी शुरू की सिचुएशन। उस वक्त आप ईमेल मार्केटिंग करते बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल जाता था। अच्छा। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है अगर किसी को ईमेल मार्केटिंग करे तो वो वैसे गुस्से आना शुरू हो जाएगा कि इतनी ईमेल डेली आ रही होती है। तो इसी तरह आजकल अगर हम देखें, इसी दौरान एसएमएस मार्केटिंग का बड़ा एक ट्रेंड चला, अभी भी चल रहा है, लेकिन लोग अब इसको भी डिसलाइक करते हैं। इसी तरह अब जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा रोल प्ले कर रहा है वो जैसे सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे अगर आप अच्छी चीज शेयर करते हैं, अच्छे आइडिया शेयर करते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, लोग इसको लाइक करते हैं और आगे शेयर कर रहे होते हैं, वहां से ही आपका नाम भी आगे शेयर होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज यूज की जा सकती है। वेबसाइट्स, डिफरेंट बिजनेसेस जो है अपनी वेबसाइट्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे पढ़े लिखे लोग और अच्छे स्पेंडर्स जो है वो आपकी वेबसाइट को विजिट करते हुए आप तक रीच कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले लोग किसी भी बिजनेस की मालूमात लेने के लिए 17 पे कॉल करते थे, पीटीसीएल इंक्वायरी पे। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले को 2-3 सालों में मैंने कभी उन्हें कॉल किया, क्योंकि हर चीज अब इंटरनेट पे आपको अवेलेबल हो जाती है। तो अब ये है कि पहले जरूरी था कि आपका बिजनेस 17 डायरेक्टरी में मौजूद हो, सही जी, लेकिन अब उसकी कोई वर्क नहीं। अब यह है कि इंटरनेट पे मौजूद होना जरूरी हो गया। गूगल सर्च पे आना चाहिए, इंटरनेट पे उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, फिर उसका बेनिफिट है। सही जी। सर हम अब आपसे एक बड़ा डिफरेंट सा जो था ना शोभा, उस पर जाने लगे ब्रेक के बाद, और वो ये होगा कि वैल्यूज, एथिक्स और तरबियत जो सी है वो कैसे आपने ऐड की, क्योंकि आपकी वेबसाइट की स्पेशलिटी ये भी है कि वाहिद वेबसाइट है जिसपे ये चीजें भी साथ आप सिखा रहे हैं, यानी वो पंजाब में कहते हैं सुखी सुखी चीजें नहीं है, ये तर चीजें भी हैं जिससे यूथ को फायदा हो रहा है। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक सामिन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह, और आज हमारे साथ जो मंजिल के मुसाफिर हैं गुलाम अली साहब हैं। गुलाम अली साहब इल्म की दुनिया .com के सीईओ हैं। गुलाम अली साहब आपसे बात हो रही थी एंटरप्रेन्योरशिप की, बड़े जबरदस्त आपने आइडियाज दिए और यूथ को यकीनन इन आइडिया से बड़ा फायदा होगा। सर ये बताइएगा आपकी ये वेबसाइट में मॉरल एडिशंस कैसी हुई, तरबियत की और इन चीजों की, क्योंकि मैं देखता हूं कि आपकी वेबसाइट पे 1000 से ज्यादा ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो यूथ को मोटिवेशन भी और डायरेक्शन भी, और हमारे जो स्कॉलर्स हैं सारे के सारे, बिलाल कुतब हो गया, मेरी वीडियोस भी हैं, प्रोफेसर अहमद रफीक की मैंने देखी हैं कुछ, और उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जिनके लेक्चर, सेशन, सेमिनार्स आपकी वेबसाइट पे। ये ट्रेंड कैसे चलाया आपने? जी कासिम साहब, थैंक यू वेरी मच।
बैक अगेन। तो अब ये है कि शुरू से ही, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए। अब एक तो गाइडेंस है कि उनको इन्फॉर्मेशन की हद तक, दूसरा ये था कि जो अच्छी पर्सनालिटीज हैं, जो प्रॉपरली एजुकेटेड हैं, जिनको भी दर्द है कि जिस स्टूडेंट के लिए कुछ भले और हमारी नेशन का कुछ भला हो जाए, जैसे मैंने बताया कि आपकी वीडियोस हैं, उसमें जावेद चौधरी की भी हैं, बिलाल कुतुब भी हैं, और प्रोफेसर्स भी हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के वीसीएस भी हैं। तो हमने ये कोशिश की कि ये वो लोग हैं जिन तक एक आम स्टूडेंट की रसाई इतनी आसान नहीं है। सही जी। जो मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया है उसके अंदर तो जाहिर बात है ये लोगों को वो इस तरह प्रमोट नहीं करते जिस तरह होना चाहिए। उसमें तो ज्यादातर एंटरटेनमेंट का असर है, या आप न्यूज चैनल्स पे जाएंगे तो पॉलिटिशियंस का वहां पे प्रमोशन है सिर्फ और सिर्फ। तो हमारा मकसद ये था कि ये वो लोग हैं जिनसे स्टूडेंट्स बहुत कुछ जानना चाहेंगे, और वो तमाम सवालात और वो तमाम गाइडेंस जो स्टूडेंट्स को चाहिए, इन अच्छे लोगों की बिहाफ पे हम अपने इस ऑनलाइन चैनल के थ्रू प्रोवाइड करें। सही जी। इसीलिए फिर उनसे हमने एडमिशन्स के बारे में उनसे गाइडेंस दी। करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट था जो एक बहुत पाकिस्तान में लैकिंग है, और हमारा तो बेस ही हमारी साइड की बेस पे थी कि करियर स्टूडेंट को चूज करने में और आगे उसमें एक्सेल करने में हेल्प हो जाए। तो इसलिए इन बड़ी पर्सनालिटीज से हमने ये गाइडेंस स्टूडेंट को दिलवाई कि वो अपने करियर का इंतखाब कैसे करें, अपने किरदार साजी कैसे करें, एक्सीलेंस कैसे अपने आप में पैदा करें। तो ये वो एलिमेंट्स जो अपनी उनकी तरबियत में चाहिए थे, वो इन अच्छे और बड़ी पर्सनालिटीज के थ्रू हमने उनको गाइड करने की कोशिश की, और इसलिए फिर हमने डिफरेंट उनके लिए वीडियोस के लिए रिकॉर्डिंग्स की हैं और अपनी वेबसाइट पे लोड की हैं, जो तमाम स्टूडेंट देख सकते हैं। वैसे आपको जो नहीं, यकीनन इसका भी फीडबैक एक अलग से भी आता होगा जी। बहुत इसमें कह लेंगे शानदार रिजल्ट इस तरह रहा कि स्टूडेंट्स हजारों की तादाद में उन वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, और इवन यहां तक खबरें हैं कि उन्हीं जो वीडियोस हैं उनको रिकॉर्ड करके सीडीज और डीवीडीज में वो शेयर किया जा रहा है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि जिससे एक अच्छी बात जो और एक काम की बात जो इन बड़ी पर्सनालिटीज ने स्टूडेंट्स को मुखातब करते हुए की है, वो स्टूडेंट दर स्टूडेंट जो है वो आगे ट्रांसफर हो रही हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये वो लोग थे जिनसे डायरेक्टली स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, अब यह है कि उन तक उनकी ट्रेनिंग मुहैया हो रही है, उनका टाइम भी बच रहा है। और यकीनन ये काम आप नोट कीजिए कि यूनिवर्सिटीज में तो है ही नहीं ना ये ट्रेंड, ये तो आपके डाटे ने थोड़ा सा ट्रेंड ये भी चलाया है। जाती तौर पे मैंने देखा कि मुझे जब गेस्ट स्पीकर कॉल किया जाता है, कल इंटरेस्टिंग था कि सुपीरियर ने अचानक कॉल किया ना, और उन्होंने कहा जी एमबीए की हमारा गेस्ट स्पीकर ड्रॉप है, तो आप इस्लाम एंड लीडरशिप पे बोलें। तो मैं वहां डिलीवर करने के बाद सोच रहा कि ये कमाल इल्म की दुनिया का यानी अगर इल्म की दुनिया हमारी वीडियोस को इतना फ्रॉड ना करती तो आज गेस्ट स्पीकर्स की इतनी कॉल जो उनसी है वो ना आ रही होती। नो डाउट अबाउट इट। सर आप क्या समझते हैं कि ये आईटी का बिजनेस जोन्स है, ये पाकिस्तान में कैसा चल रहा है और कैसा होना चाहिए? चल तो बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे, आईटी का बिजनेस अच्छा है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे और यंग इंडिविजुअल्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा होने की गुंजाइश अभी भी है। आप आमतौर पे किसी भी बिजनेसमैन को पूछेंगे जी कैसा काम है, तो वो ज्यादातर तो कहेंगे नहीं जी नहीं कोई इतना अच्छा नहीं, बस ठीक है जी ये वो। लेकिन हमारे आईटी का काम मैं समझता हूँ अच्छा चल रहा है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। और मैं अपने लिसनर्स और खासकर जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली ग्रेजुएट हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनको इनवाइट करूंगा कि वो इस बारे में सोचें कि यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, और एक जैसे आप देख लें इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेगमेंट वो आईटी सर्विसेज की बेस पे है। इंडिया के अंदर ही वो जस्ट सेलिंग नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया में है। इसी तरह हम लोग भी जस्ट पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज तो ilmkidunia.com के पैनल पे दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम इंटरनेशनल मार्केट को भी सर्व करते हैं। उसमें डिफरेंट आईटी सर्विसेज आती हैं, जैसे वेबसाइट्स की हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, और बहुत कुछ है एक्चुअली। तो इसी तरह जो
نئے گریجویٹس ہیں، چاہے وہ آئی ٹی کے ہیں یا ایون آئی ٹی کے نہیں بھی ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ مواقع ہیں کہ وہ آئی ٹی کے بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل یہاں سے بیٹھے انٹرنیشنل مارکیٹ کو آپ آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ کہ بہت ہائی فائی چیز بھی ہوتی ہے لیکن بہت لو اینڈ کام بھی ہوتے ہیں، جیسے ڈیٹا انٹری کے کام ہیں، ڈفرنٹ ادر سروسز ہیں جو یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک ایفرٹ کر کے اس کو لرن کرنا ہے، اسکل ڈیولپ کرنی ہے اور مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے. آلریڈی بے تحاشا آئی ٹی کمپنیز کام کر رہی لیکن اسٹل دیر از لاٹ مور ویکیوم. بہت ساری کمپنیز اور سیٹ اپ ہو سکتی ہیں جن کو کام مل جائے گا. صحیح جی. سر یہ ٹرینڈ انڈیا میں جو آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ انڈیا ہم سے پاکستان سے آئی ٹی میں بہت آگے، یہ غلط تو نہیں ہے، ایسا ہے، اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک دے اسٹارٹیڈ ایٹ رائٹ ٹائم. ہم لوگ ہیزیٹنٹ رہے ہیں آئی ٹی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کے لیے میں شیئر کر دیتا ہوں کہ اپ ٹل ایئر 2000 پورے لاہور میں پراپر ایکریڈیٹڈ کمپیوٹر سائنس میں ڈگری کرانے والا ایک آدھ کالج ہی تھا. ایون پنجاب یونیورسٹی نہیں کروا رہی تھی، ایون یو ای ٹی نہیں کروا رہی تھی، تو پرائیویٹ ایک دو یونیورسٹیز کروا رہی ہیں اور دیٹس اٹ. تو یہ چیز تھی جبکہ انڈیا میں اس زمانے میں آئی ٹی میں انفیکٹ دے ہیڈ میڈ اے برانڈ بائی دیٹ ٹائم. تو اب یہ تھا کہ ہم نے اسٹارٹ لیٹ کیا ہے اور ہماری گورنمنٹ کی پریفرنس رہی نہیں ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اس طرف نہیں ان ٹائم ہے. اب البتہ الحمدللہ پھر بھی اس کی اویئرنیس اور اس کی اڈیپٹیبلٹی پہلے سے بہت بہتر ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ جیسے میں ابھی اپنے لسنرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرف لوگ آئیں، جیسے جیسے اچھے اور کوانٹٹی میں اور کوالٹی میں لوگ آئیں گے تو ہم بھی امپروو کرنا شروع ہو جائیں گے. سر ایک آپ کے میں نے سیکشن میں دیکھا کہ سی ایس ایس کی ویڈیوز کا بھی ٹرینڈ، وہ تھوڑا سا میری بھی کولیبریشن خدمات تھوڑی سی میری بھی چل رہی ہیں، تو یہ ایک بڑا ہٹ کے ویسے ہے، یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ سر ایسے ہے کہ سی ایس ایس ایک بہت میجر سیگمنٹ ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہمیں ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے سی ایس ایس کے حوالے سے کافی انفارمیشن جیسے پاس پیپرز ہیں، جیسے اس کے ریزلٹس ہیں، جیسے اس کے جو نئے ایگزامز ہوتے ہیں ان کے بارے میں گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں. تو یہ ایک چیز ایک لیکنگ تھی کہ ان کو انفارمیشن کے ساتھ ایسی گائیڈنس بھی مل جائے کہ وہ ایک ڈیسیژن کر سکیں کیا سی ایس ایس ان کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ چاہتے تو ہیں سی ایس ایس کرنا لیکن ایک گائیڈ لائن نہیں مل پاتی، اور گائیڈ لائن لینے کے لیے جس بھی آپ پرائیویٹ اکیڈمی کے پاس جائیں گے تو وہ تو یہی آپ کو کہیں گے جی ہاں جی آپ کر لیں گے اور بس آئیں ایڈمیشن لیں. تو ہمارا مقصد ہے کہ ایک امپارشل ویو دیا جائے، ایک امپارشل گائیڈنس دی جائے اسٹوڈنٹس کو، جس سے انہیں پتا چلے کہ جی سی ایس ایس کرنے کی ان کی کیپیبلٹی کس حد تک ہے. تو اس سلسلے میں پھر ہم نے ڈفرنٹ سروس سرونٹس ہیں، آفیسرز ہیں جو آلریڈی ان سروس ہیں، جنہوں نے سی ایس ایس ریئلی پاس بھی کیا ہوگا. یہ نہیں کہ جو فیل ہو گئے ان سے گائیڈنس کروا دیں، جنہوں نے سی ایس ایس کے سارے پروسیس سے گزر کے گئے ان کے ساتھ انٹرویوز جو سارے ریکارڈ کر کے شیئر کی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ان سے ان کو گائیڈنس یہ ملے گی کیا وہ سی ایس ایس کرنے کے قابل اہلیت رکھتے ہیں ایک بیسک پریلیمنری لیول تک، اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان میں کیا ان کو ریکوائرمنٹس ہیں اور ان کے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور ان کے پاس سکسیس سٹوریز ہیں جو ان کو انسپائر کریں گے کہ ہم یہ کام واقعی جیسے وہ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک انسپریشن تھی جس کی بیسس پہ یہ سارے ویڈیوز. بہت اعلیٰ. سر کو میسج ویسے تو ایک دفعہ میں لیکچر دے کے باہر نکلا تو مجھے کسی نے کوئی نصیحت کر دیں، میں کہ میں 2 گھنٹے سے نصیحتیں کر رہا لیکن چونکہ پروگرام کی روایت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا میسج ضرور آپ دیں جو ویسے تو ساری باتیں یاد رہیں گی جی، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا مزہ آیا پروگرام کا آپ کے ساتھ، لیکن کوئی میسج ضرور چاہیں گے آپ سے. میسج یہ بات وہی بن جاتی جی بڑی سمپل سی کہ میں یہ کہوں گا اپنے تمام سننے والوں کو کہ لیٹس ناٹ لوز ہوپ. ہم پاکستان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں لیکن آئی ایم شیور کہ یہ ملک کبھی نہ کبھی، اور آئی ایم شیور کہ کبھی جو ہے وہ جلدی آئے گی انشاءاللہ. اس میں روشنی بہت اور امید بہت ہمیں رکھنی ہے اور اس کو مل کے بناتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں. بس حوصلہ اور ہمت ساتھ رہے. بہت تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ. یقیناً یوتھ کے لیے بڑی موٹیویشن رہی ہوگی اور تھینک یو سو مچ. لوگ جاننا چاہتے ہیں، عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ویب سائٹ یا اس طرح کے بزنس میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کیڑا بندہ ہے. ہوا کہ ماشاء اللہ آپ سے جون سر آج کا پروگرام جون سا آپ آئے، آپ کو اس پہ جون سا میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا. سامعین آپ کے لیے بہت بہت سی دعائیں، آپ کے لیے بہت سی دعائیں. آسانی اللہ آپ کو دے،